حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، ایک دفعہ کہنے لگی آپ انسان ہیں؟ غور سے سنیے گا، آپ انسان ہیں یا جن ہیں؟ تو یہ انسان ہوں، کیوں؟ کہنے لگے میں نے 40 دن آپ کو زہر دیا ہے اور آپ مرے نہیں۔ 40 دن زہر دیا۔ کہا اس بات پہ کے لیے تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ جاگ رہے، آنکھیں کھلی ہیں 100%، کس چیز نے تجھے آمادہ کیا؟ کہا کسی شخص نے مجھے کہا کہ تجھے زہر دینی ہے اور مجھے آپ سے بغض ہو گیا، نفرت ہو گئی اور میں آپ کو زہر دیتی رہی۔ 40 دن میں زہر دیا، آپ مرے نہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا زہر ہے تدبیر اور میرے پاس ایک تحفہ ہے تقدیر کا، اس کی وجہ سے میں نہیں مرا۔ وہ کیا؟ کہا وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہ کا امر ہے اس میں اور اسی کے ساتھ تقدیر کی تانے بانے ہیں، تیری زہر مجھ پہ اثر آئندہ بھی نہیں کرے گی۔ اچھا تو نے مجھے زہر دیا، ادفع باللتی ہی احسن، جا تیرے برے عمل کا بدلہ تجھے اچھے عمل میں دیتا ہوں، میں نے تجھے آزاد کیا، آنکھوں کے سامنے سے چلی جا، جا آزاد زندگی گزار۔ نجف پہ جا کے قیام کیا، پیچھا کرتے 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 یہ قصر ابیض میں چھپ گئے سارے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر نے نجف پہ جا کے قیام کیا اور پھر ان کا غلبہ تھا، اور خالد بن ولید اللہ کی تلوار تھی اور انہیں پتا تھا کہ ہم نے مغلوب ہونا ہے اور خالد بن ولید نے غالب آنا ہے۔ آخر خالد بن ولید نے ان کے بڑوں سے پیغام بھیجا کہ اپنے بڑوں کو بھیجیں اور ہم سے آ کے مذاکرات کریں، ورنہ آپ کے قصر ابیض، آپ کے قلعے پہ ہم حملہ کر دیں گے اور ہم فاتح بن جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنا ایک بڑا بھیجا، اس کا نام عبد المسیح تھا، 350 سال اس کی عمر تھی، بابا تھا، اور حضرت سلمان فارسی کی عمر 500 سال تھی۔ 250 سال کی روایت تو پکی روایت ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث نے بھی اس کو لکھا ہے، اور ایک اور جگہ بھی میں نے پڑھا، اس کا حوالہ بھول گیا، فرمایا 250 سال کی روایت تو پکی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عیسی علیہ السلام کی دور کے تھے اور اس دور سے مدینے والے کا انتظار کر رہے تھے، آقا کا انتظار کر رہے تھے۔ 350 سال بابے کی عمر تھی، بابا آیا، جب بابا سامنے آیا مذاکرات کے لیے، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کر کے آنا ہے اور مذاکرات میں ٹیبل ٹاک میں جیت کے آنا ہے۔ بابا جی ساری عمر کے تجربے لڑا دو، ٹیبل ٹاک میں ہی ساری جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے، جیت کے آؤں گا، جیت کے آؤں گا۔ تو بابے کے پاس نا ایک شیشی تھی، بابا بعض اوقات شیشی کو دیکھتا تھا اور بات کرتا تھا، ایسے شیشی کو دیکھتا، چھوٹی سی ایسی شیشی تھی، ایسے شیشی کو دیکھتا تھا بابا اور بات کرتا تھا۔ تو خالد بن ولید مذاکرات کر رہے تھے، ان کی شرائط سن رہے تھے، اپنی شرائط بتا رہے تھے ایک دوسرے سے۔ بابے سے پوچھا بابا شیشی میں کیا ہے؟ کہا سم الساعت ہے۔ سم یا سم؟ سم الساعت، ایک سانپ ہوتا ہے، سانپ برے صغیر میں ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کا ایک اسپیشل ایڈیشن تھا سانپوں کے اوپر۔ موچی دروازہ لاہور سے ایک میگزین نکلتا تھا اور اس کا اس دور میں ایک دور تھا اور میگزین کا طوطی بولتا تھا، اس کا ایک اسپیشل ایڈیشن تھا سانپوں کے اوپر، اور سانپوں کی ریسرچ۔ ایک سانپ ہوتا ہے، اس کی کھوپڑی سے ایک زہر نکلتا ہے، سانپ کی ہر کھوپڑی میں زہر ہوتا ہے اور زہر ہوتا ہے، پر وہ زہر ایسا ہوتا ہے جو آنکھ کی پلک نہیں چھپکنے دیتا، بس ایسے میں بندہ مر جاتا ہے اسی پل میں۔ سمسات تھی، اس میں سانپ کا وہ زہر تھا۔ انہوں نے بابا جی یہ زہر کس لیے؟ کہا کہ میں اگر آپ کے مذاکرات میں ناکام لوٹا،
मैंने सारी जिंदगी नाकामी नहीं देखी, कामयाबी देखी है। मैं अपनी कौम को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं ये जहर खा के मर तो जाऊंगा पर मुज़ाकरात में नाकाम नहीं जाऊंगा। तो खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अच्छा समसात की ये शीशी मुझे दिखाएं, ये वाकया नजफ का है, ये मुझे दिखाएं। ली और पढ़या क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। फिर पढ़ा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैअन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह लफ्ज़ों का वेश माफ करे। ये दुआ पढ़ी और पढ़ने के बाद सारी शीशी मुंह में उंडेल दी और सारी शीशी पी। एक पसीना आया और जिस्म सारा धुल गया और वो बाबा हैरत से 350 साल के तजर्बे देख रहा कि क्या है, क्या है। 350 साल उम्र है पर उसके अपने तजर्बे हैं। 70-80 साल का बूढ़ा होता है, चुप कर, ये मैंने बाल ऐसे धूप पे सफेद किए हैं, अपनी मार रहा है, चुप करके बैठ। ओ भाई ये सफेद ऐसे धूप में किए भाई। हाँ, उन्हें कहा ये क्या? उन्होंने कहा तेरी तदबीरों पे हमारी तकदीरें गालिब आ गईं। तेरी तदबीर समसात थी, ऐसे डाल मुंह में और पल में ऐसे मौत आए। और एक तरफ हमारी तकदीर है, वो तकदीर इन मसनून दुआओं में, इन कुरानी और हदीस की दुआओं के अंदर मौजूद है। वो तकदीर क्या है? वो अल्लाह का अमर है, मेरे रब का अमर है और मेरे रब का अमर ही तकदीर है। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, मेरे रब का अमर ही तकदीर है और मेरा रब का अमर जब गालिब होता है वही तकदीर बन जाता है और मेरे रब का अमर जब अमर से हट जाता है वही तेरी तदबीर बन जाता है। तू कहता है मेरी सारी तदबीरें कामयाब हो गई, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, और वही चीज जब रब का अमर होता है वह तकदीर, सारी तदबीरें तेरी खत्म होके तुझे सब तरफ से नाकामियां या मौतें दिखाई देती हैं और तू फिर अल्लाह की जात की तरफ मुतवज्जह होता है कि मौला कर दे, अब मेरी सारी तदबीरें नाकाम हो गई हैं। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक तरफ तेरी तदबीरें हैं और एक तरफ हमारी तकदीर है। यह दुआ हमने पढ़ी है और वह दुआ पढ़ के सुनाई, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैअन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये दुआ पढ़ी है मैंने और ये दुआ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बाबा उल्टे कदमों उठा और उठ के जाके कहने लगा अपनी कौम को इकट्ठा करके, मैं ऐसे शख्स से होके आया हूं जिसका सिपह सलार की यह हैसियत है, उसके खलीफा की क्या हैसियत होगी? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दौर में खलीफा थे, उस खलीफा की क्या हैसियत होगी? और देखो ख्याल करो, इनसे न लड़ो, ये लोग वो हैं जो खुद जहरों को पी जाते हैं, इनके साथ कोई ताकत दूसरी है, आम नहीं है। इनके सामने हथियार डाल दो और अपने खजाने सारे हवाले किए और गेट खोल दिए कसर अबियज के और सारा निजाम हवाले करके कहने लगे आज के बाद आप हमारे आका हैं और हम आपके गुलाम हैं।